جی السلام علیکم جی عبید عرض کر اچھا میڈیا کا دور ہے، تنگ دستی گر نہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ قرآن میں یہ جو لفظ لعنت ہے نا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، لیکن اس کے بنیادی معنی غربت کی ہے۔ اچھا غربت کو ڈیفائن کرتے ہیں، یہ کئی آپ کو جو ہیں ملا ازم یہ سکھاتا ہے آپ کو کہ آپ غریب رہو گے نا تو اللہ تعالیٰ آخرت میں آپ کو امیر کرے گا۔ یہ غربت اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے۔ چلو امتحان تو ہو سکتا ہے، پھر امتحان ساری عمر ہی تو نہیں نہ ہوتا، امتحان تو ہوتا ہے 10 دن 2 دن آپ پیپر دے کے فارغ ہو جاتے ہیں، اس کی تیاری ہوتی ہے، تو امتحان میں پاس بھی تو ہونا چاہیے۔ اچھا یہ کیوں اس کو حوصلہ دیتے ہیں غریب عوام کو غربت کا؟ کیوں یہ کرتے وہ ہے جو ملا ازم مذہبی طبقہ اور مقتدر طبقہ۔ اچھا یہ کہتے ہیں کہ جی غربت آپ کے لیے جو ہے نا امتحان ہے، آخرت میں آپ کو جنت ملے گی۔ اچھا مزے کی بات ہے، یہ خود غریب نہیں ہوتے۔ آپ دیکھ لیں آج کل کے مفتی ہیں، مولانا ہیں، میڈیا کا دور ہے، بڑی بڑی ویوز آتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، پراڈوں میں بیٹھتے ہیں، جہازوں میں بیٹھتے ہیں، اور غریب جو ہے نا اس کو کہتے ہیں کہ تینوں جنت پیسہ آخرت چ ملے گا۔ اچھا اس کو اتنا بھی نہیں کہتے ہیں بھی 2 سال بعد 10 سال بعد یا نہیں، آخرت مرن تو بعد، مرن تو بعد ملے گا۔ تو جیتے جی کیا کریں؟ جیتے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حکومت مل گئی، انہوں نے جد و جہد کی، امتحانی دور گزارا، 40 سال پہ نبوت ہوئی، 13 سال بعد ہجرت ہوئی، تو اس سے 1 سال بعد 12ویں 13ویں 14ویں 15ویں سال سے ترقی شروع ہو گئی، اور 23 سال تک وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کرنے سے پہلے 10 لاکھ مربع کلومیٹر کے بادشاہ تھے۔ اسلام تو یہی ہے، قرآن تو ہمیں یہی سکھاتا ہے نا، یہی پیغام ہے۔ اچھا ادھر کیا ہوتا ہے جب یہ آپ کو غربت آپ اس میں مبتلا ہوتے ہیں نا، تو آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ کے لیے کوئی چیز بھی معنی نہیں رکھتی سوائے بھوک، سوائے روٹی کی۔ اچھا نظریاتی طور پہ ہم اتنے باشعور اور اتنے مضبوط ہوتے نہیں ہیں کہ ہم اپنا ایمان نہ گنوائیں اور مر ہی جائیں۔ یا تو آپ کی شعوری سطح اتنی بلند ہو، نظریاتی طور پر آپ اتنے پختہ ہوں کہ آپ نے مر جانا ہے بھوک سے، لیکن آپ نے غلط کام نہیں کرنا۔ آج کل یہ نہیں ہے، میڈیا کا دور ہے، ہر چیز کا پتہ چل جاتا ہے۔ جیسے فرشتے اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا آپ کا ایک بائیں طرف بیٹھا ہے ایک بائیں دائیں، تو اب تو ہر جگہ ہی فرشتے بیٹھے ہیں، ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ آپ بات کرتے ہیں نا تو کچھ دنوں میں آپ کو اس کا مطلب رزلٹ کا پتہ چل جاتا ہے۔ ڈاکٹر نبی ہے، اچھا ظاہر تو یہی ہوگا کہ جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ۔ اس نے شروع کر دیا جی یہ میرا مکان ہے، میرا کروڑوں کا نقصان، کروڑوں کا نقصان، اربوں کا نقصان، خربوں کا نقصان۔ وہ مالک آ گیا، وہ کہتا ہے یار یہ رینٹڈ ہے، کرائے پہ دیا ہوا تھا۔ اچھا اب اس کا پازیٹیو نیگیٹو پہلو دیکھ لیں کہ اتنا کچھ فین فالوور ہونے کے باوجود کیا یہ لوگ اتنے تنگ ہیں کہ ان کے پاس گھر بھی نہیں ہے، یا ان کو روزی روٹی کے لیے اتنا جھوٹ بولنا پڑتا ہے، یا انہوں نے اپنے آپ کو خواہشات کا غلام بنا لیا ہے۔ یہ تو بات ہے کہ اگر ان کا اپنا گھر ہو تو ان کو کرائے پہ رہنے کی کیا ضرورت ہے۔ ایک اس کا نیگیٹو پہلو آ جاتا ہے، ایک پازیٹیو یہ سوچ
سوچ آ جاتی ہے کہ اس لیول کے لوگ بھی اتنے پریشان ہیں، اتنے تنگ ہیں کہ ان کو اتنا جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ میرا یہ نظریہ ہے کہ انسان جرم، کرائم، گناہ مجبوری میں کرتا ہے جب اس کی روٹی پوری نہیں ہوتی۔ ہم اس پہ بحث نہیں کرتے کہ جی جھوٹ بولا انہوں نے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ سوسائٹیاں، میں تو ویسے ہی خلاف ہوں، میں تو ویسے ہی مطلب اتنے شہر بڑھنے کے خلاف ہوں، کیونکہ ذاتی طور پر میں زمین سے جڑا آدمی ہوں، کسان ہوں، تو مجھے تو بلڈنگیں بنانا یعنی کہ یہ سوسائٹیاں بنانا ویسے ہی نہیں اچھا۔ میں تو چھوڑتا ہوں یا تو اپارٹمنٹ ہو، مطلب آپ ایک ایک کمرے میں، ایک ایک چارپائی پہ ایک بندے کے لیے، تو اس میں رہ لیں۔ یہ بڑے بڑے گھر، یہ تباہی ہے، قوم کی تباہی ہے، زمینوں کی تباہی ہے، رزق کی تباہی ہے۔ میں صرف یہ کہتا ہوں، میں نے یہ سوچا ہے کہ اس لیول کے انسان بھی کیا وہ اتنے پریشان ہیں، اتنے تنگ ہیں کہ ان کو اپنی روزی روٹی کے لیے، اپنے ویوز کے لیے، پیسے کے لیے، کیا واقعی وہ اتنے مجبور ہیں کہ اتنا جھوٹ بولنا پڑتا ہے؟ یہ سرمایہ داری نظام واقعی آپ کی زندگی اتنی عذاب بنا دیتا ہے، اتنی تنگ کر دیتا ہے کہ آپ کو جھوٹ بولنے کے علاوہ کوئی راستہ ہی شاید نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے۔ جی، السلام علیکم۔